آپ لوگ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی بیٹی کے شوہر سے میرا نکاح کروا رہے ہیں، میری اپنی دوست کے ہونے والے شوہر کے ساتھ۔ دیکھو، عارضی نکاح ہے، بعد میں جو چاہو کر لینا۔ وہ اپنی دوست کی شادی میں آئی تھی اور وہ مزید کچھ کہتا جب دروازہ کھلا۔ کیا سوچ کر مجھے دھوکہ دیا؟ ہاں، جانتے نہیں ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تمہاری بربادی آزرام خانزادہ کے ہاتھوں ہوگی۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے قدم زمین میں جکڑ گئے تھے۔ دلہن کے لباس میں موجود قیامت ڈھاتی آزرام خانزادہ کا دل بند کر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کا نکاح ہو گیا ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت رخصتی چاہتا ہوں۔ آزرام کی بھاری کرخت آواز سنتے حواس کھو بیٹھی آزرام نے آنکھیں گھماتے اپنی جگہ سے اٹھتے پردے کے پیچھے جاتے اسے جھٹکے میں اپنی گود میں اٹھایا تھا، جسے میں مانو ایک دم کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ آپ لوگ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی بیٹی کے شوہر سے میرا نکاح کروا رہے ہیں، میری اپنی دوست کے ہونے والے شوہر کے ساتھ۔ وہ پہلی دفعہ زندگی میں آواز بلند کرتے بولی، آنکھوں سے موتی ٹوٹتے اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ دیکھو، عارضی نکاح ہے، بعد میں جو چاہو کر لینا۔ اس کے سر پہ سرخ چادر ڈالو، سب باہر کے نکاح کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بے حس بنے کہتے اس کو کھینچتے ہوئے زبردستی باہر لے گئے۔ یہ کتنا پیارا ہے نا، مجھے یہ موسم بہت پسند ہے۔ اس کی کھلکھلاہٹ پر المیر نے مسکراتے اس کی تصویر کھینچی تھی۔ ہاں، مگر تم سے پیارا نہیں ہے۔ المیر کی تعریف کرنے پر انائزہ نے بلش کرتے چہرہ جھکایا، جس پر سدرا نے آنکھیں گھمائیں۔ تم دونوں سچ میں بہت کرنج ہو۔ احسن، کھانا کھانے چلیں، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ سدرا نے اپنے بوائے فرینڈ کے بازو میں ہاتھ ڈالتے فرمائش کی تھی، جس پر اس نے جھڑکتے اسے آنکھیں دکھائیں۔ سوری سر، اسٹرینجر کی آواز تھی۔ جی، میں کسی خاموش جگہ پہ جا کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے ہوٹل کی لابی کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ شاید ایک امپورٹنٹ کال پہ بزی تھا۔ بہت بڑا پروجیکٹ ملنے والا ہے، اسی لیے یہ ٹینس ہے۔ المیر اور انائزہ کو اپنی جانب دیکھتے پاتے سدرا نے جھیپ مٹانے کے لیے نظریں ادھر ادھر گھماتے تیز تیز قدم آگے لیے تھے۔ ہم نے کہا بھی تھا آپ سے آزرام، اس چلاک اور لالچی آدمی کی باتوں میں مت آئیں۔ دیکھا کیسے اس نے ساری برادری کے سامنے ہماری عزت رون دی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس کی بیٹی کے بھاگنے کے بارے میں ہمیں پہلے ہی اپنے آدمیوں سے علم ہو گیا تھا اور ہم بارات لے کر نہیں گئے، ورنہ سارے زمانے میں ہماری تھو تھو ہو جاتی۔ آپ کو اس آدمی سے ہماری بے عزتی کا بدلہ لینا ہوگا آزرام۔ اس کی ساری اکڑ جاتے دھول میں ملا دیں، تبھی ہمارے دل کو ٹھنڈک ملے گی۔ میں ابھی سکینہ کو ٹیلی فون کرتے اسے کسی اچھے اور خاندانی گھرانے کی لڑکی تلاش کرنے کے لیے کہتی ہوں۔ دیکھیے گا، ایسی شان سے بارات لے کر جاؤں گی، سارا گلگت دیکھے گا۔ عرفہ بیگم نے آنکھوں میں تیش لیے کہا تھا۔ وہ کافی کرخت خاتون تھیں، ویسے تو غصہ ان کے خون میں شامل تھا اور وراثت میں ہر کسی کو ملا تھا، اس لیے سبھی غصے کے تیز تھے۔ آزرام نے چادر کندھوں پر ڈالتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا سدرا اپنی نانی کی طرف گئی ہوئی ہے، مجھے لگا اس کی شادی مس کر دی میں نے، اسی لیے یہ سب تحفے لائی تھی۔ شمامہ، کیسی ہو آپ؟ کتنے سال ہو گئے آپ کو جب آخری مرتبہ دیکھا تھا؟ بہت چھوٹی تھیں آپ۔ انائزہ نے مسکراتے کنچی آنکھوں والی خود کو گھورتی لڑکی سے مخاطب ہوتے کہا، جس پر وہ جبرن مسکرائی اور اپنی ماں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بلایا مجھے؟ سدرا کی دوست تو بہت خوبصورت نہیں ہو گئی؟ ویسے کمینی شروع سے ہی بہت خوبصورت تھی، اب تو افسرہ معلوم ہو رہی ہے۔ اور اتنے تحفے لائیے، بہت مہنگے لگتے ہیں۔ اور ایک میری بیٹی ہے، ایک لپسٹک تک لائی تھی میرے لیے۔ ہوں، سدرا کی ماں نے منہ پھلاتے کہا، جس پر شمامہ نے آنکھیں گھماتے اپنا سر پیٹا تھا۔ ابھی اسے خبر ملی تھی کہ آزرام غصے سے حویلی سے نکلتے اس کے باپ سے بدلہ لینے انہی کی طرف آ رہا تھا، اور یہاں اس کی ماں کو اپنے تحائف کی پڑی ہوئی تھی۔ اماں، ذرا ہوش تے، آزرام یہاں آ رہا ہے، جان سے مار دے گا ہمیں۔ آپا نے شادی سے انکار کر کے جو بے عزتی کروائی ہے، تو بیوہ ہونے والی ہے۔ وہ دانت پیستے بولتی سدرا کی ماں کے ہوش اڑا گئی۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے، انائزہ کے آگے پیچھے سوائے اس کی نانی کے کوئی نہیں ہے۔ اس بڑھیا کو بلیک میل کرتے اس سے آزرام کا نکاح کروا دیتے ہیں، یہ کہتے کہ سدرا کی بہن ہے۔ آزرام نے مجھے نہیں دیکھا اور ویسے بھی یہ سدرا میں کافی ملتی ہے، جان بھی بچ جائے گی اور دشمنی بھی ختم ہو جائے گی۔ شمامہ نے اپنی چلاک پنے کا مظاہرہ کرتا آئیڈیا دیا، جس پر دونوں ماں باپ نے آنکھیں پھاڑتے اسے دیکھا۔ وہ واقعی ان کے گھر میں سب سے تیز دماغ والی تھی۔ معافی آپا، غلطی سے ہاتھ سلپ ہو گیا۔ شمامہ نے جان بوجھ کر انائزہ پر جوس کا گلاس گراتے اس کے کپڑے خراب کیے تھے، جس پر وہ سر نپی میں ہلا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں گڑیا، ہو جاتا ہے، مجھے واش روم بتا دو، میں صاف کر دیتی ہوں۔ انائزہ نے اپنے سنہری بال کان کے پیچھے کرتے کہا۔ وہ ابھی تک لانگ پینٹس، پلازو اور سویٹ شرٹ میں ملبوس تھی، جب خراب ہو چکے تھے۔ نہیں عدیہ، ایک کام کریں، آپ کپڑے بدل لیں۔
آپا کا ایک خوبصورت جوڑا جو انہوں نے آپ کے لیے بنوایا تھا، اتفاق سے کل ہی میں نے الماری سے نکالا ہے، آپ وہ پہن لیں، اتنے تحفے لائی ہیں، ایک ہماری طرف سے بھی صحیح۔ وہ چالاکی سے بات بناتے بولتی انائزہ کو خوبصورت نفیس کامدار کریم گولڈن کڑھائی والا سوٹ پکڑا گئی۔ وہ زیادہ بھاری نہیں تھا مگر دیکھنے سے کافی مہنگا لگ رہا تھا۔ یہ میرے لیے لیا تھا سدرا نے؟ وہ حیرانی سے بولی، کیونکہ سدرا نے آج تک اسے اتنا مہنگا کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔ جی شادی کی خوشی میں، جلدی سے پہن کر آئیں، پھر تصویر کھینچ کر بھیجوں گی میں آپ کی، وہ کہتے اسے کمرے میں دھکیل چکی تھی۔ کیا سوچ کر مجھے دھوکہ دیا؟ ہاں، جانتے نہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ تمہاری بربادی آزرام خانزادہ کے ہاتھوں ہوگی۔ اس نے غصے سے دھاڑتے انہیں پیچھے کی جانب دھکیلا اور میں ابھی اور اسی وقت رخصتی چاہتا ہوں۔ انائزہ جو اپنی قسمت پر رونے میں مشغول تھی، آزرام کی بھاری کرخت آواز سنتے حواس کھو بیٹھی۔ سب دلہن کو بے ہوش دیکھ کر چیخے تھے۔ آزرام نے آنکھیں گھماتے اپنی جگہ سے اٹھتے پردے کے پیچھے جاتے اسے ایک جھٹکے میں اپنی گود میں اٹھایا تھا، جسم میں مانو ایک دم کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ حویلی میں قدم رکھا ہی تھا جب سامنے کھڑی دوشیزہ کو دیکھتے دل تھاما، قدم خود بخود زمین میں جکڑ گئے تھے۔ وہ اس کے بھیجے گئے دلہن کے لباس سے موجود قیامت ڈھاتی آزرام خانزادہ کا دل بن کر گئی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں اتنی بے خودی دکھائی کہ اس دلربا سے نظریں ہٹا نہ پایا۔ کیا وہ وہی تھی جس کے بارے میں وہ اپنی ساری جوانی سوچتے رہا تھا؟ دماغ میں اچانک خیال آتے وہ بری طرح جھٹک گیا اور بھویں سکیڑے مردان خانے کی جانب بڑھا، مگر دل اور دماغ میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد مانو جنگ چھڑ گئی تھی۔ شمامہ جس نے جان بوجھ کر انائزہ کو بالکنی میں کھڑا کیا تھا تاکہ آزرام اسے دیکھ لے، اپنا پلان کامیاب ہوتے دیکھ مسکراتے اسے اندر لے آئی تھی، کیونکہ جرگے میں اس کا باپ چال چلنے والا تھا۔ دیکھیں میری بیٹی آگے پڑھنا چاہتی تھی، اس نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی باہر گزاری ہے، اس لیے میں اس کی طرف سے فیصلہ کرتے وعدے کا پاس نہیں رکھ سکا، مگر اپنی دوسری بیٹی انائزہ کو آزرام کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں جرگے سے اس بات کے حق میں فیصلہ چاہتا ہوں۔ وہ سر جھکائے اپنی بیٹی کی سکھائی بات کو بولتے آزرام کو مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر گئے، اور وہی ہوا۔ جرگے نے دشمنی بڑھانے کے بجائے نکاح اسی وقت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نانی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیسے شادی کر لوں؟ آپ جانتی ہیں نا میری منگنی اجمیر سے ہو چکی ہے، پھر کیسے؟ وہ روتی ہوئی ان کے ہاتھ تھامے گزارش کر رہی تھی۔ میری بچی، مجھے معاف کر دو، اس بار تمہاری نانی مجبور ہے۔ میں نے تمہیں کبھی کسی کام اور فیصلے سے نہیں روکا انائزہ، جتنی ہمت تھی اتنا کر چکی ہوں، لیکن اب بس ہو گئی ہے تمہاری یہ بوڑھی نانی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھاؤ اور اس سردار سے شادی کرتے اس علاقے کی جان بچا لو انائزہ۔ حلیمہ بیگم نے آنسو بہاتے کہا، جس پر انائزہ نے پتھر ہوتے انہیں دیکھا۔ مگر وہ تو سدرا کو ہونے والا شوہر تھا، پھر یہ کیسے؟ سدرا کہاں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا، جس پر نانی کے الفاظ سنتے اسے اپنی دنیا گول گول گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بھاگ گئی ہے شادی سے، اس لیے حویلی کی عزت کی خاطر حامد صاحب نے تمہاری شادی سردار سے کرنے کا بولا ہے۔ انائزہ کے سر پہ مانو حویلی کی چھت آن گری ہو، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ جب دروازہ کھلنے پر شمامہ اور سدرا کی ماں اندر آئی تھیں۔ جلدی کرو انائزہ، سب باہر نکاح کے لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ شمامہ، اس پر یہ بھیجا گیا سرخ دوپٹہ بھی ڈالو۔ سدرا کی ماں نے سنجیدگی سے کہتے انائزہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آنٹی، شمامہ اپنی بہن کے ہونے والے دلہا سے میری شادی کروا رہی ہیں؟ آپ لوگ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ انائزہ نے پہلی دفعہ آواز بلند کی تھی، کیونکہ ویسے بھی اس سب کے ہوتے اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ دیکھو لڑکی، تمہاری اور تمہاری بڑھیا نانی کی خیر اسی میں ہے کہ ہماری عزت بچا لیں۔ شمامہ ابھی چھوٹی ہے، ورنہ تم قربانی نہ دیتی۔ سدرا کے دوست ہوتے کیا تم اتنا نہیں کر سکتی؟ چپ چاپ یہ نکاح کر لو، بھلے ہی نکاح کے بعد جو چیز چاہے کر لینا۔ وہ اس کی اچھائی کا فائدہ اٹھاتے اسے زبردستی باہر لاتے بٹھا چکے تھے۔ نکاح شروع ہونے پر سب نے اس کی بلند سسکیاں سنی تھیں۔ آزرام نے اس تماشے پر غصے بھری سانس خارج کی تھی۔ میری بچی، نانی نے روتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کرتے اسے حوصلہ دیا تھا، اور یوں پاکستان میں آتے ایک ہی دن میں اس کی زندگی ایسے تبدیل ہو گئی تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی گمان تک نہیں کیا تھا۔ میں ابھی اور اسی وقت رخصتی چاہتا ہوں۔ انائزہ جو اپنی قسمت پر رونے میں مشغول تھی، آزرام کی بھاری کرخت آواز سنتے حواس کھو بیٹھی۔ سب دلہن کو بے ہوش ہوتے دیکھ چیخے تھے۔ آزرام نے آنکھیں گھماتے اپنی جگہ سے اٹھتے پردے کے پیچھے جاتے اسے ایک جھٹکے میں اپنی گود میں اٹھایا تھا، جسم میں مانو ایک دم کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ وہ بغیر کسی کے ایک بھی سنے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی جیپ کی جانب بڑھا۔ بیگم، روکو انہیں، میری بچی، وہ آج ہی تو آئی تھی، اسے تو سب کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں ہے، وہ مر جائے گی۔ نانی نے روتے ہوئے سدرا کی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے۔
جو خود بھی پریشان تھیں. جو بھی تھا وہ لڑکی ذات تھی. نکاح تو ایک جان بچانے کے لیے کیا تھا، مگر سب جانتے تھے آزرام اور اس کے گھر والوں کا غصہ کس قدر خطرناک ہے. اب وہ کیا کر سکتے تھے انائزہ کے ساتھ. حویلی کے گیٹ کے سامنے بہت ساری گاڑیاں ایک ساتھ رکی تھیں. عرفہ بیگم جو گردن اکڑائے اپنے پوتے کا انتظار کر رہی تھیں، وہ ان کی بے عزتی کا بدلہ لے کر آ رہا ہوگا، اسے کسی صنف نازک کو اپنی باہوں میں اٹھائے حویلی میں داخل ہوتے دیکھ لڑکھڑائیں. آزرام، یہ لڑکی کون ہے؟ سب پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے جو جبڑے بھینچے کھڑا تھا. دادی سائن، چرگے نے ادا کا نکاح اس درزائی سے کی چھوٹی بیٹی سے کروا دیا ہے. انائزہ نام ہے آزرام کی بیوی کا. میران نے اس کے پیچھے ہی اندر آتے کہتے سب پر بام گرایا تھا. کیا انائزہ؟ لیکن سدرا کی چھوٹی بہن کا نام شمامہ ہے. یہ چادر ہٹاؤ اس کے چہرے سے. میران کی بڑی شادی شدہ بہن نے میٹ کو حکم دیا، جس پر سرخ چادر کے ہٹاتے انائزہ کا معصوم دل موہ لینے والا حسن دیکھتے سب حیرت زدہ رہ گئے. آزرام بھی منہ کھولے اپنی باہوں میں موجود لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس سے اس نے درزائی حویلی کی بالکنی میں دور سے دیکھا تھا. وہ قریب سے مزید حسین و جمیل لگتی تھی. اگر یہ سدرا کی بہن نہیں تو پھر یہ کون ہے؟ اس نے بغیر انائزہ کے حسن سے نظر ہٹائے کہا تھا. آپ بغیر اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانے اسے نکاح کر کے خانزادوں کے حویلی تک لے آئے آزرام، اور یہ بے ہوش کیوں ہے؟ آسیہ، اس لڑکی کے بارے میں پتا ہے کیا کچھ تمہیں؟ پہلے کبھی دیکھا تھا اسے درزائی کی حویلی میں؟ عرفہ بیگم نے غصے سے آسیہ کی جانب دیکھتے پوچھا، جو پہلے درزائیوں کی حویلی میں کام کیا کرتی تھی، جس پر وہ فوراً نفی میں گردن ہلا گئی. نہیں مالکن سرکار، جتنے سال بھی میں نے وہاں کام کیا آج تک کبھی انہیں نہیں دیکھا، بلکہ خود سدرا بی بی کو ایک دو بار ہی دیکھا ہے جب وہ لندن سے آیا کرتی تھیں. آسیہ کے کہنے پر سب نے آنکھیں میچیں، جبکہ آزرام گہری نگاہوں سے انائزہ کے معصوم چہرے میں کھوئے ہوئے اسے ابھی تک اپنی باہوں میں لیے کھڑا تھا. تو پھر یہ لڑکی آخر ہے کون جس کے ساتھ ملتے درزائی والوں نے ہمیں دھوکہ دیا اور یہ سازش رچی، اور آپ اسے اٹھائے کھڑے کیوں ہیں؟ آزرام، گل پانی ڈالو، اسے اٹھاؤ. عرفہ بیگم نے سخت آواز میں حکم دیا تھا، جس پر سب نے سر ہلایا، مگر آزرام کی آواز پر سب کے قدم تھمے تھے. رہنے دیں دادی سائی، یہ لڑکی ویسے بھی نکاح کے وقت بہت رو رہی تھی. ان چلاک لوگوں نے اس کے ساتھ بھی زبردستی کی ہوگی، اسی وجہ سے شاید یہ بے ہوش ہو گئی ہے. میں اسے کمرے میں لٹا کر آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں. آزرام کا دل نہ جانے کیوں اس لڑکی کے لیے نرم پڑ گیا تھا، اس لیے بھاری آواز میں کہتے سب کو شوق میں مبتلا کر گیا. آزرام، کیا آپ اسے اپنے کمرے میں لے کر جائیں گے؟ عرفہ بیگم نے حیرت سے پوچھا. میری بیوی ہے، میرے ہی کمرے میں جائے گی؟ یہ کیسا سوال ہے دادی سائیں؟ آزرام نے انہیں سنجیدہ نظروں سے دیکھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتے اوپر کمرے کی جانب چل دیا. باقی سب اپنا سر پکڑتے اسے دیکھے گئے تھے. اسے بیڈ پر نرمی سے لٹاتے آزرام نے دور ہونا چاہا، مگر انائزہ کی کڑھائی میں اس کی شال الجھتی آزرام کو روک گئی. وہ بے خودی میں اس پر جھکے اتنا قریب سے اس کا حسن ملاحظہ کر رہا تھا. دل ایک عجیب سی لے پر دھڑکتے آزرام کو تھوک نکلنے پر مجبور کر گیا. انائزہ کے معصوم چہرے پر آنسوؤں کے نشان دیکھتے آزرام نے انگلی کے پوروں سے اسے صاف کرنا چاہا، مگر خیال آتے کہ وہ اس لڑکی کی شناخت نہیں جانتا فوراً پیچھے ہوتے خود کو کوسنے لگا، جو دماغ سے پیدل ہوئے اس کی جانب کھینچے چلا جا رہا تھا. کون ہو تم، اور کیوں تمہارا چہرہ مجھے کسی کی یاد دلا رہا ہے؟ آزرام نے خود سے ہم کلام ہوتے نرمی سے اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے اور کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے. صبح سے دوپہر اور اب شام ہو چکی تھی. سبھی اپنی قیاس آرائیوں میں مشغول تھے جب اچانک اوپر سے آوازیں آتے سب کو اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی. اف، میرا سر اتنا بھاری کیوں ہو رہا ہے؟ انائزہ نے سسکی بھرتے آنکھیں کھولیں تو کنفیوز ہوتے ارد گرد دیکھنے لگی کہ آخر کو وہ کہاں تھی. جب سب یاد آنے پر روتے ہوئے بیڈ سے اترتے اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے باہر دوڑ لگائی. وہ اب تک نکاح کے ہی لباس میں ملبوس تھی، جس میں کھلا سا پلازو اور نفیس کڑھائی دار شرٹ پہنے اپنی آنکھوں سے بہتے موتی صاف کرتے بھاگتی جا رہی تھی. جب اسے سیڑھیوں سے اترتے دیکھ سب نے اپنی جگہوں سے کھڑے ہوتے اس کی جانب بڑھنا چاہا، اور اسی لمحے انائزہ کا پیر اس پلازو میں الجھا. اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، آزرام جو فکر مندی سے آ رہا تھا برق رفتاری سے اس کی جانب بڑھتا اسے اپنی باہوں میں سنبھال گیا. انائزہ نے آنکھیں پھاڑتے اس وجیح خبرو شخص کو دیکھا جو بڑے حق سے اسے کمر سے تھامے کھڑا فکر مندی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا. چھوڑے مجھے. انائزہ کی کپکپاتی آواز پر آزرام نے ہوش میں آتے اسے سیدھا کھڑا کیا اور اس کی حالت دیکھتے غصے سے اپنی شال اتارتے اس کے وجود پر لپیٹی، جس پر انائزہ جو اپنے بال کانوں کے پیچھے کر رہی تھی جھنجھلاتے اسے دیکھنے لگی. اور اس سے پہلے وہ کچھ بھی بولتی عرفہ بیگم کی آواز گونجتی اسے اپنی جانب متوجہ کر گئی. کون ہو تم لڑکی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی آزرام خانزادہ سے دھوکے سے سازش کرنے کی؟ عرفہ بیگم کی کرخت آواز پر انائزہ نے اپنی بھیگی خوبصورت آنکھوں سے انہیں دیکھا.
جبکہ اس کے بچوں کی طرح اپنے گال رگڑنے پر آزرام کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ دیکھیں آنٹی، میں جانتی ہوں آپ مجھ پر غصہ ہوں گی اس وقت، مگر میرے ساتھ خود دھوکا ہوا ہے۔ سدرا کے گھر والوں نے سازش رچتے اس کے ہونے والے شوہر سے میرا نکاح کروا دیا۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، میری نانی بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، پتہ نہیں ان کی طبیعت۔ انائزہ نے اپنے چہرے سے بال پیچھے کرتے ابھی آگے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے جب سر چکرانے پر وہ لڑ کھڑائی اور اس سے پہلے گرتی آزرام جو اس کے برابر میں ہی کھڑا تھا دوبارہ اسے تھام گیا۔ آسیہ، پانی لے کر آؤ۔ وہ انائزہ کو اپنی باہوں میں اٹھاتے صوفے کے جانے پڑا۔ اسے چہرے پر فکرمند تاثرات لیے انائزہ کو پانی پلاتے دیکھ عرفہ بیگم اور باقی سب گھر والے ٹھٹکے تھے۔ وہ اپنے گھر کی عورتوں کے علاوہ کسی عورت کی طرف نگاہ تک اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، اور کہاں اس چند گھنٹے پہلے آئی لڑکی کو سب کے سامنے باہوں میں اٹھائے لیے پھرتا ان کو حیرت کے سمندر میں دھکیل رہا تھا۔ سب کو اپنی جانب گھورتے پاتے آزرام نے گلا کھنگارتے انائزہ سے دوری بناتے کچھ فاصلے پر ہو کر بیٹھنے میں عافیت جانی تھی۔ اگر تم بے قصور ہو تو سب کچھ شروع سے سچ بتاؤ ہمیں۔ عرفہ بیگم نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے پوچھا، جس پر انائزہ اپنا سر ہاتھوں میں گراتی سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ میرا نام انائزہ خاقان ہے، اسکالرشپ پر لندن پڑھنے گئی تھی جب سدرا ارجنٹ لیو پر پاکستان آ گئی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کی شادی ہے۔ اس نے مجھے کارڈ بھی سینڈ کیا تھا، جس پر میں چاہنے کے باوجود اس تاریخ پر پاکستان نہ آ سکی۔ آج ہی لندن سے آئی تھی اور اسے مبارکباد دینے کے لیے کچھ تحفے رضائی حویلی دینے گئی تو انہوں نے یہ جھوٹ بول دیا کہ وہ اپنے ننیال گئی ہوئی ہے۔ پھر شمامہ نے میرے کپڑوں پر جوس گرا دیا اور یہ کپڑے مجھے دے دیے، یہ کہتے کہ سدرا نے میرے لیے خریدے تھے، اور اچانک میری نانی نے روتے ہوئے مجھے درزائی حویلی والوں کی جان اور عزت بچانے کی خاطر عارضی طور پر یہ نکاح کرنے کے لیے کہا۔ میں نے بہت منع کیا، مگر ان لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کی اور میری نانی کو نقصان پہنچانے کی دھمکی بھی دی، جس کی وجہ سے میں نے ہاں کر دی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ سدرا کو ہونے والا شوہر ہے، اور انہوں نے اچانک رخصتی کا بول کر مجھے شوق کر دیا تھا، اس لیے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ انائزہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ اس حد تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ہم کیسے تمہاری بات کا یقین کریں؟ گل کے کہنے پر انائزہ نے اس کی جانب دیکھا۔ میرے فون میں لندن کی فلائٹ کی تصاویر ہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں۔ میرا بیگ انائزہ نے اپنے ارد گرد تلاش کیا تھا۔ یہ آپ کی نانی نے دیا تھا مجھے وہاں سے نکلتے وقت۔ میرا نے ٹیبل پر رکھا بلیک پرس دیا جس میں انائزہ کا پاسپورٹ، فون، ID کارڈ سب کچھ تھا۔ وہ جلدی سے اسے تھامتے اپنا فون نکالنے لگی۔ آزرام جو اس کے برابر میں بیٹھا تھا کسی لڑکے کے ساتھ اس کی تصویر وال پیپر پر لگی دیکھتے بھویں سکیڑ گیا، مگر وہ صحیح سے اس لڑکے کا چہرہ نہیں دیکھ سکا کیونکہ انائزہ بہت جلدی البم کھول چکی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ تصاویر پلین کی ہیں، وقت بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، صبح 6 بج رہے ہیں۔ انائزہ نے موبائل آزرام کو پکڑاتے کہا، جو بھویں سکیڑتے ایک دو تصاویر آگے پیچھے کرتے دیکھنے لگا۔ یہ سچ کہہ رہی ہیں، میران نے پکچرز دیکھتے کہا، کیونکہ انائزہ نے اسے ٹکٹ بھی دکھائی تھی۔ میری آج رات کی واپسی کی فلائٹ ہے، کیا میں اب جا سکتی ہوں؟ انائزہ نے وقت دیکھتے پوچھا، جس پر آزرام نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہیں، تم ابھی نہیں جا سکتی، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا تم اس حویلی سے ایک قدم باہر نہیں نکالو گی۔ نہ جانے اس کی جانے کی بات پر آزرام کو کیوں اس قدر غصہ آیا تھا۔ نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، پلیز میرا بہت امپورٹنٹ کام ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ انائزہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے کہا، جس پر آزرام نے دانت پیسے۔ آسیہ، انہیں کمرے میں لے جاؤ، جب تک میرا حکم نہیں ہوگا کوئی اسے باہر جانے نہیں دے گا۔ آزرام اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچتا سب کو تنبیہ نظروں سے دیکھتے باہر کی جانب چل دیا، جبکہ انائزہ کی دہائیاں اور جدوجہد جاری رہی تھی۔ عرفہ بیگم نے اپنا سر تھاما تھا۔ میری سمجھ سے باہر ہے یہ سب، آخر کو ہو کیا رہا ہے؟ وہ سانس خارج کرتی اپنا سر دبانے لگی تھیں۔ پتہ کرواؤ یہ لڑکا کون ہے جس کی تصویر اس نے وال پیپر پہ لگائی ہوئی ہے۔ آزرام نے دانت پیستے موبائل اپنے خاص آدمی کو دیتے کہا، جو سر ہلاتے باہر کے جانے پڑ گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے اس لڑکے کی تصویر دیکھتے؟ مجھے کیا کسی کے بھی ساتھ کھنچوائے؟ آزرام نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے خود سے کہا، جب دماغ نے زور سے اسے جھٹکا دیا۔ تمہاری بیوی ہے وہ، آزرام خانزادہ کی عزت ہے، کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں اسے چھوڑ دو گے؟ ضمیر کی تیز آواز اپنے کانوں میں گونجتے محسوس کرتے آزرام نے تھوک نکلا تھا۔ آخری سوال کا جواب وہ دینے کی ہمت بھی نہیں جٹا پا رہا تھا۔ نہ جانے چند گھنٹوں میں اس لڑکی نے کس سحر میں اسے جکڑ لیا تھا کہ اسے چھوڑنے کا خیال تک آزرام کو نہیں آیا۔ انائزہ جو کمرے میں بند ہونے کی وجہ سے اپنا سر تھامے صوفے پر بیٹھی تھی، کسی کو دروازہ کھولتے دیکھ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اندر آنے والی شخصیت کو دیکھتے اس نے دانت پیسے تھے۔
آزرام نے ان سب تماشوں کی وجہ سے تھکے ہوئے انداز میں قدم رکھا۔ جب سامنے کھڑی دوپٹے سے بے نیاز اس دل ربا کو دیکھتے ایک پل کو تھما۔ وہ اتنا حسین ہر وقت کیسے لگ سکتا تھا؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں مجھے جانے دیں، مجھے بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ انائزہ جس کو لندن میں رہنے کی وجہ سے دوپٹے کی عادت نہیں تھی، اس لیے اسے اس بات کا خیال بھی نہیں آیا، التجائی لہجے میں بولی تھی، یہ میرا کمرہ ہے، یہاں نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اور نہیں، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ آزرام نے کمرہ لاک کرتے اپنی گھڑی اتارتے کہا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میری بات؟ مجھے ڈائیورس دیتے ختم کریں اس بات کو۔ ابھی انائزہ نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی جب آزرام نے ایک جست میں اپنے قریب کھینچ کر دیوار سے لگایا تھا۔ آزرام کو اتنے غصے میں دیکھتے انائزہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ نکاح کو کھیل سمجھ رکھا ہے؟ بیرون ملک رہتے اسلام کی پاسداری اور تقدس بھول گئی ہو یا کبھی سیکھا ہی نہیں تھا؟ ہاں؟ وہ اس قدر غصے سے گرایا کہ انائزہ کو اپنا بدن ڈر کے مارے لرزتا محسوس ہوا۔ آپ، اس نے ہلکی آواز میں کچھ بولنا چاہا جب وہ اس کا چہرہ تھامتے اسے خاموش کروا گیا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو لڑکی، آزرام خانزادہ اپنی ملکیت سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا، اور تم تو پھر ایک جیتی جاگتی انسان ہو، تم بیوی ہو میری، اور جب تک رہو گی آزادی کا خیال بھی دوبارہ اپنے ذہن میں نہیں لائیں تو سارے فنکشن اپنے طریقے سے ریسیٹ کر دوں گا، سمجھی؟ اور میری اجازت کے بغیر اس حویلی سے ایک قدم بھی باہر نکالنے کے بارے میں مت سوچنا، ورنہ تمہیں بہت کچھ بھگتنا پڑے گا نائزہ آزرام خانزادہ۔ اس کی گھمبیر آواز اور اس کا دہکتا لمس اپنے کان کی لو اور چہرے پر محسوس کرتے انائزہ کپ کپائی تھی۔ آزرام اس کی سوگوار حالت پر ایک گہری نگاہ ڈالتے اس کی کمر کے گرد سے ہاتھ ہٹاتا پیچھے ہوا تھا۔ الماری سے کپڑے نکال کر بدل لو، میڈ کھانا لا رہی ہو کے۔ آزرام نے اپنی شال اتار کر بیڈ پر رکھتے بالکنی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ اسے اسپیس دیتے بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، جبکہ انائزہ کتنے لمحے اس کے الفاظ کو سوچتے ساکت کھڑی رہی۔ پھر ان کپڑوں میں الجھن محسوس ہوتے اس کے کہے کے مطابق ہچکچاتے الماری کھولی، لیکن اس قدآور باڈی بلڈر کے ہر کپڑے حد سے زیادہ بڑے تھے۔ انائزہ نے کافی دیر ڈھونڈتے ایک بلیک ہوڈی اور ٹراؤزر نکالتے واش روم کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ دروازہ بجنے کی آواز پر آزرام نے میڈ سے کھانا اندر رکھنے کے لیے کہا تھا۔ ابھی وہ دوبارہ دروازہ لاک کر کے مڑا ہی تھا جب انائزہ کو اپنے کپڑوں میں فریش ہو کر باہر نکلتے دیکھ ٹھہر گیا۔ اس کے سنہری بالوں میں سے ٹپکتی پانی کی بوندیں اور چہرے پر پانی کے قطرے، اف وہ حسن کا پیکر تھی۔ اسے انگلیاں مروڑتے وہاں جمے کھڑے دیکھتے آزرام گلا کھنگارتے صوفے کے جانے پڑھا۔ آ جاؤ کھانا کھا لو، یقیناً تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا صبح سے۔ آزرام نے اس کے وجود سے نظریں چراتے پلیٹ میں کھانا نکالتے کہا، کیا آپ مجھے کسی دوسرے کمرے میں بھیج سکتے ہیں؟ آپ نے اس حویلی سے نکلنے سے منع کیا ہے، ایٹ لیسٹ مجھے دوسرا کمرہ دیتے، میں یہاں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ انائزہ نے ہمت مجتمع کرتے کہا، جس پر آزرام کی آنکھوں میں غصہ جھلکا۔ وہ ایک جست میں اس کے سر پہ پہنچتے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ بات سنو، شاید تمہیں میری بات صحیح سے سمجھ نہیں آئی تھی۔ تم اب میری بیوی ہو، یعنی اصلی بیوی کی طرح تمام حقوق کے ساتھ زندگی گزارو گی، سمجھی؟ اور اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں تمہیں ٹریلر دکھا سکتا ہوں۔ آزرام نے کہتے اسے دیوار سے لگاتے اس پر چہرہ جھکایا تھا، جب انائزہ نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا۔ آپ ایسے میرے قریب نہیں آ سکتے، دیکھیں یہ شادی ایک سمجھوتے کے تحت ہوئی ہے، اس لیے مجھے کچھ وقت چاہیے ان سب کو سمجھنے کے لیے۔ انائزہ کی میٹھی کپ کپاتی آواز سنتے آزرام نے آئی برو چکاتے قدم روکے تھے۔ کتنا وقت چاہیے؟ 1 دن، 2 دن یا 1 ہفتہ یا اس سے زیادہ؟ 1 منٹ نہیں دوں گا تمہیں۔ آزرام کی بھاری آواز پر انائزہ نے تھوک نکلتے اپنی کانچ سی آنکھوں کو رگڑتے صاف کیا اور گردن ہلائی۔ چلو اب کھانا کھا لو ورنہ بے ہوش ہونے کے بجائے اللہ کو پیاری ہو جاؤ گے۔ آزرام نے نیچے اس کا چکرانا نوٹ کیا تھا، اس لیے اس کی کلائی تھامتے اسے صوفے کی جانب لایا۔ انائزہ نے واقعی کل سے کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ اسے فلیٹ کا کھانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس لیے بھوک کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ نان توڑتی چھوٹے چھوٹے نوالے سالن سے لگاتے کھانے لگی، جو بہت مزیدار تھا۔ آزرام نے اس کے سلکی بالوں کو چہرے پر آتے دیکھ بے خیالی میں انہیں انگلی سے سنوارتے پیچھے کیا، جس پر انائزہ کو ٹھسکا لگا۔ وہ معصوم آنکھوں سے اسے دیکھتی بری طرح کھانس رہی تھی۔ پانی پیو۔ آزرام نے اپنی بے خودی پر لعنت بھیجتے اس کے لبوں سے گلاس لگایا۔ وہ آخر کو کیوں اس لڑکی کے لیے بہکتے عجیب دیوانوں والی حرکتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ ان کی شادی کی حالت اس لڑکی کے دل میں چلتی کیفیت سے واقف تھا۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر نکلا تھا جب انائزہ کو صوفے پر سر رکھے بیٹھنے کے انداز میں گہری نیند میں دیکھتے سانس خارج کرتے اس کے قریب آیا۔ یقیناً بہت تھک گئی ہوگی تم۔
آج رام نے اپنی انگلی کے پوروں سے اسے گال چھوتے خود سے کہا۔ اس کی جلد بالکل بچوں کی طرح نرم و ملائم تھی۔ اس کی تھکن کا سوچتے آج رام نے نرمی سے اسے گود میں اٹھاتے اسے بیڈ پر لٹاتے کمفرٹر ڈالا تھا، جس میں دب کے وہ کوئی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے برابر نے بیڈ پر سونے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے آج رام صوفے کی جانب بڑھتے اس پر لیٹ گیا۔ یہ لڑکی آج کے لیے میرا بہت دماغ خراب کر چکی ہے۔ وہ آنکھیں مونتے لمبی سانس خارج کرتا نیند کی گہری وادی میں اتر گیا۔ صبح ہونے پر انائزہ نے کسمساتے آنکھیں کھولیں تو انجان جگہ پاتے چونک کر اٹھی، مگر سامنے ہی صوفے پر نظر پڑتے یاد آیا کہ وہ آزرام خانزادہ کی حویلی میں موجود ہے، جس پر وہ سانس خارج کرتے بیڈ سے اترتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ آزرام کی آنکھ کھلنے پر اس نے بیڈ کو خالی دیکھتے الرٹ ہوتے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں وہ بھاگ تو نہیں گئی، مگر دروازے کو لاک دیکھتے سمجھ چکا تھا کہ وہ باہر نہیں گئی ہوگی۔ اگر جاسوسی ہو گئی تو آگے کا بھی بتا دیں کہ اب میں کیا کروں۔ انائزہ نے واش روم سے باہر نکلتے اس کی حرکت دیکھ لی تھی، اس لیے سینے پر ہاتھ لپیٹے طنزیہ انداز میں پوچھا، میرے کپڑے نکال کر دو، اب بیڈ پر بیٹھ کر میرے تیار ہونے کا تک انتظار کرو۔ آج رام نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے حکم دیتے مرچی لگائی تھی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو مسٹر؟ کیا آپ اس نکاح کو کوئی محبت میں گھرے لوگوں کا ملن سمجھ رہے ہیں کہ جیسے چاہیں آپ مجھے حکم دیں گے اور میں اچھی بیوی کی طرح وہ کام کروں گی؟ بہت ہے مسٹر، آپ کا مجھے جانے دیں۔ انائزہ نے ٹاول غصے سے بیڈ پر پھینکتے کہا، جس پر آزرام نے آئیبرو جھکائیں اور تحمل سے چلتے اس کے نزدیک آتے کمینگی سے مسکرایا۔ ہر سوال کا جواب ترتیب سے دوں یا جیسے مرضی چاہے دے دوں؟ آزرام خان زادہ، یعنی خود کو پورے ہوش سمیت تمہیں اپنے نکاح میں قبول کرنے کی وجہ سے شوہر سمجھتا ہوں۔ نکاح بھلی محبت میں گھرے لوگوں کا نہیں ہوا، مگر موقع دیں بیوی، محبت ہو جائے گی آپ کو مجھ سے، اور ہاں، آپ کو بہت اچھی بیوی بنانے کے لیے حکم دے رہا ہوں، ورنہ اپنے طریقے سے سمجھاتے کل رات والا ٹریلر پھر سے جاری کر سکتا ہوں۔ انائزہ آزرام خانزادہ، اور اس بار تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ آزرام خطرناک تاثرات کے ساتھ اس کے اطراف میں ہاتھ رکھ کے اس پر چہرہ جھکائے بولا، جس پر انائزہ کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ اس بندے سے پنگا لینا از ناٹ اے گڈ آئیڈیا۔ دیکھ لوں گی اس گوریلا کو میں۔ آزرام کے جانے پر وہ اپنی سانس بحال کرتے اس کے پیچھے چہرہ بناتے بولی، کیونکہ سامنے تو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ آزرام کے بولنے پر اس کی شال لپیٹتے اس کے پیچھے پیچھے زینہ اتر رہی تھی، جب کسی کے رونے کی آواز پر بھاگے۔ نانی کو روتے اسے آوازیں لگاتے دیکھ انائزہ بھاگتے ان کے جانے بڑھی۔ ان کے گلے سے لگی تھی۔ میری بچی انائزہ، تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ ہوا تو نہیں نا تمہیں؟ کہیں چوٹ وغیرہ؟ نانی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھتے بولیں، جس پر انائزہ نے بھیگی آنکھیں صاف کرتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ لڑکی بے قصور تھی، اس لیے کچھ نہیں کیا ہم نے، لیکن تم ان کے ساتھ مل کر جو دھوکہ کیا ہے نا تم نے، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، عرفہ بیگم نے کرخت آواز میں کہا، جس پر وہ سر جھکا گئیں۔ آپ جو سزا دیں قبول ہے سائیں، مگر میری نواسی کو کچھ مت کیجیے گا۔ یہ معصوم تو درزائی والوں کی سازش کی بھینٹ چڑھ گئی۔ نانی نے انہیں پہلے بتا دیا تھا کہ کیسے وہ لوگ اسے بلیک میل کر چکے تھے۔ ہم کچھ نہیں کر رہے، لیکن جب تک یہ معاملہ میں حل نہیں کر لیتا انائزہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ آزرام کی بھاری آواز پر انائزہ نے اس سے نظریں پھیریں۔ چھی، میں سمجھ گئی، نانی نے سر ہلاتے کہا۔ آپ بھی اس سے جب چاہیں ملنے آ سکتی ہیں۔ آسیہ، ناشتہ لگاؤ۔ وہ انائزہ کے مرجھائے چہرے کو دیکھتا کہتے ڈائننگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ آزرام اس لڑکی کو روکنے کی وجہ؟ عرفہ بیگم کل سے اس کے تیور اور مزاج میں فرق دیکھتے پوچھنے پر مجبور ہو گئیں۔ بیوی ہے وہ میری دادی، جس عورت سے نکاح کیا ہے، کیا اس سے آسانی سے دستبردار ہو جاؤں؟ اتنا بغیرہ سمجھایا آپ نے مجھے؟ آزرام نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے کہا، ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، بے شک آپ دونوں کا نکاح ہوا، لیکن وہ لڑکی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بار بار لندن جانے پر بضد ہے، پھر کیسے اسے اس کی مرضی کے خلاف یہاں روکے رکھیں؟ اب معاملہ کیسے حل کریں گے آپ؟ جرگے میں انہیں ذلیل کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ کیا اس لڑکی کو طلاق؟ عرفہ بیگم نے کرخت آواز میں سوال کیا، جس پر طلاق سنتے ہی آزرام کے پورے بدن میں آگ بھڑکی تھی۔ دادی سائیں، جملہ پورا مت کیجیے گا، اس لڑکی کو کبھی آزادی نہیں ملے گی۔ جو ایک بار آزرام خانزادہ کی ملکیت میں آ جائے وہ میرے مرنے کے بعد بھی میری ہی رہے گی، اور اس پر تو آزرام کا دل آیا ہے۔ آزرام اپنی جگہ سے اٹھتے عرفہ بیگم پر آسمان گراتے جا چکا تھا، جبکہ وہ حیرت سے کتنے لمحے اس کی غائب ہوتی پشت تکتی رہ گئیں۔ کہاں پڑھتی تھی تم؟ کیمبرج؟ میران کی بڑی بہن گل نے انائزہ کو اکیلے بیٹھے دیکھ اس کے پاس آتے بات چیت شروع کی تھی۔ جب اس کی پڑھائی کا پتہ چلا کہ وہ کتنی لائق ہے، وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکیں۔ نہیں، گولڈ اسمتھ یونیورسٹی آف لندن۔
میں میرا میجر آرٹس کے متعلق ہے، انائزہ نے نرمی سے بتاتے انہیں حیران کیا تھا۔ واہ بھائی، کافی ٹیلنٹڈ ہو تم تو۔ ویسے آزرام بھائی کو بھی آرٹ پیسز کافی پسند ہیں۔ لو آ گئے۔ آزرام، تمہاری بیوی بھی آرٹسٹ میں میجر کی ہوئی ہے، خوب مست جوڑی جمے گی تم دونوں کی۔ گل نے آزرام کو اندر آتے دیکھ اسے پکارتے کہا، جس پر انائزہ اور آزرام دونوں کی نگاہ ملی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ اب انائزہ اس کے کپڑے نہیں پہنے ہوئی تھی، بلکہ اپنے کپڑے جو اس کی نانی دے کر گئی تھی وہ پہنے ہوئی تھی۔ حویلی کے باہر سے شور کی آواز سنتا انائزہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی، کیونکہ المیر اس کا سابقہ منگیتر باہر کھڑا گارڈ کے ساتھ گتھم گتا ہوتے مار کھا رہا تھا۔ وہ باہر کی جانب بھاگی تھی۔ رکو، چھوڑو اسے، میں نے کہا چھوڑو اسے۔ المیر! انائزہ کے بھاگتے ہوئے باہر آنے پر المیر نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے بڑھنا چاہا، جب گارڈز نے اسے دبوچے زمین پر پٹکا تھا۔ مالکن سائیں، آپ اندر جائیں، سرکار سائیں آپ کو باہر دیکھتے بہت غصہ کریں گے۔ انائزہ کی آواز سنتے سب گارڈز نے چہرہ موڑتے نظر جھکائی تھیں، تاکہ غلطی سے بھی اس پر نظر نہ پڑ سکے۔ میں اندر چلی جاؤں گی، آپ لوگ اسے چھوڑ دیں، میں اسے جانتی ہوں، پلیز، اسے بہت چوٹ لگ گئی ہے۔ انائزہ نے بھیگی آواز میں المیر کی حالت دیکھتے کہا، معاف کر دیں مالکن صاحب، سرکار کا حکم ہے، کسی انجانے کو اندر جانے نہیں دیا جا سکتا، اور جو زبردستی کرے اس کی حالت بگاڑتے سرکار کے آنے تک کا انتظار کیا جائے۔ گارڈز کے کہنے پر انائزہ نے بے بسی سے اپنے آنسو رگڑتے صاف کیے تھے۔ المیر واقعی کافی مشکل میں تھا، تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ پلیز، اسے بہت چوٹ لگ گئی ہے، کوئی ایمبولینس بلائیں۔ المیر، آنکھیں کھلی رکھو۔ انائزہ کو روتے دیکھ وہ بمشکل ہوش میں رہنے کی کوشش کرتے اس کی جانب ہاتھ بڑھا گیا، اور اس سے پہلے کہ انائزہ اس کا ہاتھ تھامتی، کسی نے بے دردی سے اسے اپنی جانب کھینچا، جس پر وہ کسی کٹری ڈال کی طرح مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ آزرام کی پوری غسیل سانسیں اپنی گردن پر پڑتے محسوس کرتے انائزہ کا پورا بدن بری طرح کانپا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے کسی آتش فشاں کی طرح دہکتے دیکھ سانس روک گئی، جبکہ آزرام ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی کلائی سختی سے جکڑتا، اسے کھینچتے ہوئے اندر لیے بڑھاتا۔ کمرے میں لاتے ہی اس نے انائزہ کو دروازے سے پن کرتے زور سے اس کے اطراف میں ہاتھ رکھتے اس پر اپنا چہرہ جھکایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بغیر پردے کے باہر آنے کی؟ ہاں، کس کی اجازت سے چہرہ ڈھکے بغیر تم نے اس حویلی کی دہلیز کو پار کیا؟ آزرام کی دھاڑ پر انائزہ نے خوف کے مارے آنکھیں میچی تھیں۔ میں الفاظ جیسے حلق میں گھٹ چکے تھے۔ انائزہ آزرام خان زادہ، میرا دل چاہ رہا ہے میں سب کچھ تہس نہس کر دوں، اس باہر پڑے شخص کی بوٹی بوٹی کر دوں جس کی آنکھوں میں نے تمہارا یہ حسین چہرہ دیکھا۔ میری ملکیت میں خیانت کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ آزرام نے استعار میں آتے اس کے چہرے پر جھکتے اس کے روئی سے نرم گالوں پر دانت کاڑے تھے۔ انائزہ کو خوف سے روتے دیکھ اس نے گہری سانس لیتے خود کو شانت کرنے کی کوشش کی تھی، جو کچھ منٹ پہلے والا منظر یاد کرتے غصہ دلا رہا تھا۔ کسی اور مرد کے لیے اسے روتے دیکھ آزرام کے پورے جسم سے شعلے پھوٹ رہے تھے۔ وہ اس کی نازک جان پر مزید غصہ نہیں اتارنا چاہتا تھا، اس لیے باہر کے جانے پڑ گیا، جبکہ انائزہ، جس نے پہلی مرتبہ کسی کا اتنا شدید غصہ دیکھا تھا اور المیر کی جان کی فکر کرتے چہرے پر ہاتھ رکھتے روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہا ہا ہا، تم جتنی بھی کوشش کر لو، انائزہ کبھی تمہاری نہیں ہو پائے گی، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ دیکھا نہیں تھا کیسے رو رہی تھی میری فکر میں؟ المیر نے غصے سے کہا۔ سامنے بیٹھے اس ہینڈسم پٹھان سے اسے حسد ہوئی تھی، جو اس کی محبت سے شادی کر چکا تھا۔ آزرام نے اس کی بات سنتے ہی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ خود کو اس کا گلا دبانے سے کتنی مشکلوں سے روکے ہوئے تھا، یہ صرف آزرام ہی جانتا تھا۔ اس نے اس لڑکے کے بارے میں پتہ کروایا تھا تو پتہ چلا کہ وہ لندن میں انائزہ کے ساتھ پڑھتا تھا اور ان کی منگنی بھی ہوئی تھی، اس لیے وہ انائزہ کے اتنے دنوں سے فون نہ اٹھانے پر پریشان ہوتا پاکستان آیا تھا۔ جب اس پر انائزہ کی شادی کا انکشاف ہوتے اس کے پیروں تلے سے زمین کھنچ لی تھی۔ ویسے میاں بیوی کی پرسنل باتیں بتانی نہیں چاہیے، لیکن تمہیں اتنی شدید غلط فہمی میں مبتلا دیکھتے مجھ سے رہا نہیں جا رہا، تو سب سے پہلے یہ خوشخبری میں تمہیں دیتا ہوں، وی آر گوئنگ ٹو بی پیرنٹس۔ اب میری بیوی اس خوشخبری پر بہت بہت خوش ہے، اس لیے تمہیں تکلیف میں دیکھتے ایموشنل ہو گئی تھی۔ تم تو جانتے ہو نا وہ کتنی نرم دل ہے، تم یا تمہارے متعلق اسے کوئی یاد یا گلٹ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس نے ہی مجھے بتایا تھا کہ وہ کتنے سالوں سے تمہاری اس پر چیٹنگ کے بارے میں جانتی تھی، مگر خاموش رہی تاکہ تم سے صحیح وقت پر انتقام لے سکے، اور دیکھو لے لیا اس نے مجھ سے شادی کر کے۔ آزرام کے لبوں پر کمینی مسکراہٹ سے جاتے المیر کے پرکشے اڑائے تھے، جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ سچ سنتے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟
انائزہ میرا چیٹنگ کرنا جانتی تھی؟ اسے کیسے؟ اس کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا پھر۔ المیر نے اپنے بال نوچتے کہا، مانو یقین نہیں آ رہا تھا کہ انائزہ کو اس کے بارے میں کیسے پتا چلا۔ آزرام نے آئیبرو چکائیں کیونکہ انائزہ کچھ نہیں جانتی تھی اس سب کے بارے میں۔ آزرام کے آدمیوں نے المیر کی ساری انفارمیشن نکالی تھی۔ اب تمہارا ہو گیا تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میری بیوی کو رلانے کے لیے میں تمہاری ہڈیاں بھی توڑ سکتا ہوں، آزرام نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے کہا، جب المیر پاگل ہوتے سے گریبان کو تھام گیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، انائزہ صرف میری ہے، سمجھے؟ میں اسے تم سے چھین کر واپس ابھی وہ بدحواس سا بول ہی رہا تھا جب آزرام نے اشتعال میں آتے زور سے اس کے چہرے پر مکہ مارتے اس کے ہونٹوں سے فوارہ جاری کیا تھا۔ اس کے بے ہوش ہو جانے تک اسے مارتے آزرام نے جبڑے بھینچتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سائیں رک جائیں، مر جائے گا یہ، اس کے خاص آدمی نے آگے بڑھتے اسے روکتے کہا، جس پر وہ ایک گھوری المیر کے بے ہوش وجود پر ڈالتا باہر کے جانے پڑ گیا۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوا ہی تھا جب انائزہ کو سرخ سوجی آنکھوں سے روتے پاتے دروازہ بند کرتے واش روم کے جانے پڑا، مگر اس کے ہاتھ پر لگے سرخ سیال دیکھتے انائزہ بدک کر اس کے قریب پہنچی تھی۔ آپ نے المیر کو نقصان تو نہیں پہنچایا نا؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے اس سے ایک بار ملنے دیں پلیز، آپ کے لوگوں نے اسے بہت بری طرح مارا تھا، وہ بہت نازک مزاج ہے۔ درد انائزہ بھی بول رہی تھی جب آزرام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے جانب کھینچتے زبان پہ قفل لگوایا تھا۔ بہت فکر ہو رہی ہے اس نامحرم دھوکے باز کی، ہاں؟ بھول گئی ہو تم میرے نکاح میں ہو، میری ملکیت ہو، میری بیوی ہو تم۔ آزرام کے دھاڑنے پر انائزہ ڈر کر اچھلی تھی۔ اس کی حسین آنکھیں پھٹی حیرت سے آزرام کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت کسی آتش فشاں سے کم معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں پر قید نہیں رکھ سکتے، میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا، کیوں مجھے اس زبردستی کے تعلق میں باندھے ہوئے ہیں جس میں میری مرضی شامل نہیں ہے؟ پلیز مجھے جانے دیں۔ انائزہ نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھا، وہ تھک چکی تھی ان سب چیزوں سے۔ کہاں جانے تم؟ کہاں جانا چاہتی ہو تم؟ اس دھوکے باز کے پاس جس نے تمہارے پیٹ پیچھے لڑکیوں کے ساتھ افیئر قائم رکھا تھا؟ تم بہت معصوم ہو یا تو بہت ہی بے وقوف، جو اس انسان کی حقیقت جان ہی نہ سکیں جو تمہاری آنکھوں میں کتنے سالوں سے دھول جھونک رہا تھا۔ آزرام نے اسے اپنے سینے سے لگے دیکھتے سرد آواز میں کہتے انائزہ پر حویلی کی چھت گرائی تھی۔ وہ جھٹکے سے اسے دور ہوتی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ سرے سے اس بات کو ماننے سے انکاری تھی کہ ایسا بھی کچھ المیر کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا یہی الفاظ ہوں گے تمہارے، یہ دیکھ لو اچھے سے، جس پر تم نے بھروسہ کیا اس کے کرتوت۔ آزرام اپنا موبائل نکالتے اسے پکڑاتے واش روم کے جانب چل دیا۔ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا مگر اس کی آنکھوں سے یہ پٹی ہٹانا بہت ضروری تھی۔ آزرام تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر باہر نکلا اور اندازے کے برعکس انائزہ بیڈ پر خاموش بیٹھی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ میں تو رونا دھونا ایکسپٹ کر رہا تھا، یہاں پہ خاموشی۔ وہ اپنے بال ٹاول سے رگڑتے خود سے کہتا بیڈ کی طرف آیا تھا۔ دیکھ لیا سچ، یا ابھی بھی یقین نہیں آیا تمہیں؟ اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل لیتے آزرام نے اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھا جو اتنا رونے کے بعد بھی اس کے دل کے تار ہلا رہا تھا۔ محض منگنی ہوئی تھی میری اس کے ساتھ، ان سب چیزوں سے مجھے بھلا کیا فرق پڑے گا مگر آپ کا شکریہ اس کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے، انائزہ نے بیڈ سے اٹھتے ہلکی آواز میں کہا، جب آزرام نے حیران ہوتے اس کی کلائی تھامتے اسے دوبارہ اپنی جانب کھینچا جس پر وہ کسی کٹی ڈال کی طرح اس کے شرٹ لیس سینے پر آ کر گری تھی۔ انائزہ کے سنہری بالوں نے ان دونوں کے چہرے کا احاطہ کیا تھا، دونوں کی سانسیں اس قدر نزدیک ہونے پر ایک دوسرے کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، دل ایک جیسی ردھم پر دھڑکتے جذباتوں کا شور برپا کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بے خیالی میں آزرام کے شرٹ لیس سینے پر جمے ہوئے تھے، دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں کھوئی ہوئی خوابناک سا سما پیش کر رہی تھیں۔ آزرام نے اس بار اپنے جذبات پر بند بالکل نہیں باندھا تھا اور پیش قدمی کرتے اس کے چہرے کو تھامتے اس کی سانسوں کو خود میں منتقل کیا تھا۔ اب تمہیں واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری جان اور عزت داؤ پہ لگاتے بھاگ گئی تھی تو کیوں آئی ہو واپس؟ پڑھائی کا شوق ختم ہو گیا کیا؟ کبیر درزئی نے چلاتے ہوئے کہا، جس پر سدرا نے بے نیازی سے اپنے بال کان کے پیچھے کیے تھے۔ جو میرا تھا بس وہ واپس لینے آئی ہوں، آزرام خان زادہ۔ اس کے الفاظ بجلی بن کر ان سب پر گرے تھے۔ مگر اس کی شادی تمہاری دوست انائزہ سے ہو چکی ہے، شمامہ نے سنجیدہ آواز میں اس پر بام گرایا تھا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ کیسے اور کب ہوا؟ وہ چونک کر اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے جانے پڑے جس پر شمامہ نے اسے یہاں پر ہوئی ساری کارستانی بتا دی۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟
جس لڑکی سے میں ہمیشہ جلتی تھی اسے یہ عالیشان نصیب دے دیا. ہر دفعہ وہی کیوں اچھا نصیب پاتی ہے؟ سدرا پاگلوں کی طرح چیخی تھی، مانو بڑا خزانہ ہاتھ سے نکل گیا. نہیں، میں اس بار انحیزہ کو اپنا حق لینے نہیں دوں گی. آزرام خانزادہ میرا تھا، اسے میرا ہونا تھا. اگر میں نے ایک بار غلطی کر دی تو اسے میں ہی درست کروں گی. وہ خود سے عزم کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. وہ لندن اس لیے بھاگی تھی تاکہ اپنے امیر بوائے فرینڈ کے ساتھ عیش کی زندگی گزارے گی، لیکن پتہ چلا اس کا بوائے فرینڈ اب کنگلا ہو گیا ہے. کسی ڈیل میں گھپلا کرنے کی وجہ سے اسے اریسٹ کر لیا گیا تھا. اس لیے سدرا نے واپس جاتے آزرام خانزادہ جو کافی پیسے والا تھا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سوچا تھا، لیکن اب وہ دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی. لالچ اور جلن میں اندھی ہوتے اس نے سب کچھ تباہ کرنے کے بارے میں سوچتے اپنا موبائل اٹھایا تھا. آزرام کی تپش زدہ گہری نگاہیں خود پر محسوس کرتے دیکھ انائزہ کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش آئی تھی. وہ آئینے کے سامنے کھڑے اپنے بال بنا رہی تھی، مگر بیڈ پر لیٹے اس شخص کی نگاہوں کو مزید سہنا برداشت سے باہر تھا. اس لیے کمرے سے باہر جانے کا سوچا، مگر ابھی کہ انائزہ 2 قدم مزید لیتی آزرام کے مضبوط بازو اس کی نازک کمر کے گرد لپٹتے اسے دوبارہ خود پر گرا گئے. کہاں چلتی بیگم؟ آزرام نے آواز کو مزید گمبھیر بناتے اسے چھیڑا تھا، جس پر انائزہ جو بلش کر رہی تھی انار ہوئی تھی. آپ چھوڑیں. وہ کسمساتے اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، جس پر آزرام ہنستے ہوئے مزید اس کو تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا اپنی پناہوں سے رہا کر گیا. انائزہ موقع پاتی فل اسپیڈ سے کمرے سے باہر بھاگتی آزرام کو کہکا لگانے پر مجبور کر گئی. یہ لڑکی، تم نے مجھے پاگل کر دیا. وہ سر نپی میں ہلاتے انائزہ کا تکیہ اپنی باہوں میں بھینچتا دوبارہ آنکھیں مون گیا. المیر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ کس نے مارا ہے تمہیں؟ سدرا نے اس کے نزدیک جاتے پوچھا، جس پر وہ کراتے دانت بیچ گیا. انائزہ کے شوہر نے. اس سالے کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، بلکہ ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گا. المیر نے غصے سے کہتے سدرا کو کنفیوز کیا تھا. کیا بولے جا رہے ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تمہاری. سدرا نے جھنجھلاتے کہا. وہ تو آزرام کی حویلی جا رہی تھی، لیکن المیر کے فون کرنے پر یہاں آ گئی. چھوڑو، تم کہاں جا رہی ہو اتنا تیار ہو کر؟ المیر نے اپنے بال سیٹ کیے. المیر نے اس کی جانب دیکھتے کہا، جس پر سدرا نے اپنے بال سیٹ کیے. آزرام خانزادہ کی حویلی جا رہی ہوں ان دونوں کے رشتے کو تباہ کرنے. چلو گے میرے ساتھ؟ وہ شاطرانہ طریقے سے مسکراتے بولی، جس پر المیر نے سر ہلایا تھا. اندر جانے دو ہمیں، سدرا نے گارڈز کو دھکا دیتے کہا، جس پر المیر نے اسے اشارہ کیا کہ وہ دونوں الگ الگ ڈائریکشن میں بھاگتے اندر جائیں گے. کس بات کا شور مچا رکھا ہے؟ یہ کیا آئے دن کا تماشا لگایا ہوا ہے ہماری حویلی میں؟ عرفہ بیگم نے غصے سے بولتے لیونگ روم سے باہر نکل کر دیکھا. جب کسی لڑکی کو اندر بھاگتے ہوئے آتے دیکھ حیران ہوئی، کیونکہ وہ سدرا تھی، آزرام کی نہ ہوئی دلہن. سلام آنٹی. آزرام کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے. وہ اترا کر ان کے قریب آتے بولی. گل نے اس کے ایٹیٹیوڈ پر آئی برو اچکاتے دیکھا تھا. ان کے شور شرابہ کرنے پر اب میران بھی باہر آ چکا تھا. میڈس، گارڈز سب موجود تھے. کیا بولنا ہے تمہیں، اور ہمت کیسے ہوئی اس دہلیز میں قدم رکھنے کی؟ ہاں؟ عرفہ بیگم دھاڑی، جس کا سدرا پر کوئی اثر نہیں ہوا. المیر بھی ہانپتے ہوئے دروازے میں داخل ہوا تھا. آزرام اور انائزہ کو سیڑھیاں اترتے دیکھ سدرا کمینگی سے مسکرائی. بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. خیر، میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی. آزرام، تمہیں تمہاری بیوی کے بارے میں کچھ بتانا تھا. ضرور اس نے اپنی معصومیت کا ڈھونگ کرتے تمہیں اس جال میں پھنسا دیا ہوگا، لیکن اس کا سچ بتاؤں، یہ تصاویر دیکھو جو اس ابھی سدرا المیر اور انائزہ کے ساتھ کھڑی ڈسٹنٹ پکچرز اور چیٹس کو بڑھا چڑھا کر دکھاتے ان کے درمیان غلط فہمیاں پھیلاتی. جب اس کے گال پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے زمین بوس کیا تھا، سب نے حیرانی سے منہ پہ ہاتھ رکھا. سدرا نے آنکھیں پھاڑتے شاکڈ میں اسے دیکھا. جس نے اسے تھپڑ مارا اس کی آنکھوں سے شعلے ٹپک رہے تھے. انائزہ نے زندگی میں پہلی بار کسی پر ہاتھ اٹھایا، اور وہ بھی اپنی بہن جیسی بیسٹ فرینڈ پر، کیونکہ صرف وہی اسے فرینڈ سمجھتی تھی. سدرا نے اسے ہمیشہ دشمن سمجھا تھا. بکواس بند. بہت ہو گیا تمہارا سدرا. آج تک میں تمہاری ہر چیز، ہر غلط بات نظر انداز کرتی آئی ہوں، یہ سوچتے کہ یار تم میری دوست ہو، مگر تم تو آستین کا سانپ نکلی. یہ ہے تمہاری سچائی. میرے منگیتر کے ساتھ مل کر تم نے میری پیٹھ پیچھے کتنے سال افیئر چلایا. میرے پیپرز کی چیٹنگ کرتے تم 10 سال پہلے لندن گئی تھی. میں تب بھی تمہیں معاف کر چکی تھی، لیکن آج جو تم نے کیا نا اور کرنے کی کوشش کی، اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گی. اس سے پہلے کہ میں تمہارے اس منحوس چہرے کا نقشہ بگاڑ دوں، چلی جاؤ یہاں سے. انائزہ نے دھاڑتے کہا، جس پر سدرا نے آنکھوں میں نفرت لیے اس کی جانب حملہ کرنا چاہا. جب آزرام نے انائزہ کو اپنے پیچھے کرتے سدرا کو پیچھے کی جانب دھکا دیا، جس پر وہ ڈیزائن والے دروازے سے ٹکرائی اور گال پر گہرا زخم آتے اسے واقعی بدصورت بنا کیا تھا. وہ بے حد حسین جگہ میں گھوڑے دوڑاتے مسکرا رہے تھے.
یہ کلام ویلی کی ایک چھپی ہوئی جگہ تھی جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم تھا۔ اس نے گھوڑے سے نیچے اترتے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے نیچے اترنے میں مدد کی تھی۔ برف باری ہونے کی وجہ سے اس کے بالوں پر کچھ برف جمع تھی جسے وہ اپنے ہاتھوں سے ہٹاتے اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا جو پہلے سرد موسم کی وجہ سے سرخ تھا، مگر شاید اس کی تپش زدہ نظروں کو محسوس کرتے مزید گالوں میں لالی گھل گئی تھی۔ آزرام نے مبہوت ہوتے اس کے من موہ لیتے حسن میں کھوتے چہرہ جھکاتے ابھی اس کے لب چھوئے ہی تھے جب پیچھے موجود گھوڑا بتکا۔ اس کے ہنہنانے پر آزرام نے فوراً اس کے نازک وجود کو اپنے سینے میں چھپاتے بچانا چاہا تاکہ گھوڑا انائزہ کو نقصان نہ پہنچاتے، مگر انائزہ نے اگلے لمحے گھوڑے کی لگام تھامتے اس کے ماتھے کو سہلاتے کچھ ہی سیکنڈ میں اسے شانت کرتے آزرام کو زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا دیا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا جو گھوڑے کو کسی بچے کی طرح پچکارتے شانت کر چکی تھی۔ اچانک ماضی کی خوبصورت یاد دماغ میں جھلملائی۔ اس نے ایسا منظر پہلے بھی دیکھا تھا جسے آج تک وہ بھول نہیں پایا تھا۔ ہاں، کبیر رضائی کی حویلی کے پیچھے موجود ایک وسیع میدان میں 12 سال پہلے اس نے کسی لڑکی کو اسی طرح اس بتکے ہوئے گھوڑے کو بڑی بہادری سے شانت کرتے دیکھا تھا، اور اسی پل آزرام کا دل اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا جس کا صرف سائڈ کا چہرہ ہی وہ اتنی دور سے دیکھ پایا تھا، وہ بھی ہوا نے اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا تھا۔ آزرام نے ساکت نظروں سے انائزہ کی جانب دیکھا جو اسی دن کی طرح گھوڑے کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی، اور آزرام کتنے ہی پل سانس روکے کھڑا رہ گیا کیونکہ انائزہ کی سائڈ پروفائل بالکل اس لڑکی سے مل رہی تھی۔ تو کیا واقعی انائزہ وہی لڑکی تھی جس سے آزرام بے خیالی میں محبت کیے بیٹھا تھا؟ اسے تقدیر کے کھیلوں کی سمجھ نہ آئی، مگر زبان سے شکر کے کلمات نکلے تھے۔ اس کی بیوی کبیر رضائی کی بیٹی بننے والی تھی، پھر اس کی دوست بن گئی، اور دوست بھی وہی لڑکی نکلی جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ مطلب خدا نے اس کی معصوم محبت کو اس کی شریک حیات بنا دیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انائزہ کب سے اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کر رہی تھی، اس لیے آخر پوچھ بیٹھی۔ کچھ بہت حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے مجھ پر۔ اندر چلیں، ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ آزرام خانزادہ اس کے گال چھوتے مسکراتے اندر کی جانب بڑھتے انائزہ کو حیران چھوڑ گیا تھا۔ میں کب سے تم سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا۔ اس دن ایسا کیا ہوا تھا کہ تم نے اپنے جانے کی ضد چھوڑ دی؟ آزرام نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے پوچھا، جس پر انائزہ نے سانس خارج کی۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کی باہوں میں سمٹے کارٹون مووی دیکھتے کڈل کر رہے تھے۔ ان تصویروں کو دیکھتے میری نظر سے ایک ایسی تصویر گزری جس نے میری آنکھوں پر چھائی دھند مٹا دی تھی۔ آپ کو 10 سال پہلے کسی لڑکی کو لفٹ دینا یاد ہے؟ میں وہی ہوں جس کی جان آپ نے بچائی تھی۔ آپ کے جیپ کا نمبر، میں یہ نمبر آج تک نہیں بھولی تھی۔ انائزہ کے بولنے پر آزرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ چہرے پر پردہ ڈالے ہوئی تھی، مگر راستہ بھٹک جانے پر اس نے اسے لفٹ دی تھی اور ایئرپورٹ تک بھی چھوڑا تھا۔ تم اس دن لندن جا رہی تھی؟ آزرام نے اٹھ کر بیٹھتے اسے دیکھا جس پر وہ مسکرائی۔ جی، جانا سدرا کے ساتھ تھا، لیکن وہ اس دن بھی مجھے دھوکہ دیتے لینے نہیں آئی تھی، اور میں ایئرپورٹ کا راستہ نہیں جانتی تھی، اس لیے راستہ بھٹک گئی۔ اگر اس دن ایک غیرت مند انسان نے مجھے لفٹ نہ دی ہوتی تو میں واقعی بھٹک جاتی۔ مجھے اس دن آپ کی تربیت پر بہت رشک آیا تھا۔ ایک مرتبہ بھی آپ نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک اصلی مرد ہونے کا ثبوت دیتے مجھے بحفاظت میری منزل تک پہنچایا، اور آخر میں اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے نصیب میں ہی لکھ دیا۔ انائزہ نے مسکراتے اس کی جانب دیکھا، جس پر آزرام اس کے گال پر لب رکھتے دوبارہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ 2 سال بعد، اتنا پیار، وہ بھی اس بندائے ناچیز پر۔ خیریت ہے بیگم؟ کہیں مجھے مارنے کا ارادہ تو نہیں؟ انائزہ کو اپنے لیے اتنی ساری ڈشز بناتے دیکھ آزرام نے پیچھے سے گلے لگاتے کہا، جس پر وہ مسکرائی اور چہرہ موڑتے اس کے گال پر لب رکھتے اسے شوق کرتی دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ لیکن آزرام نے اسے ایک جست میں اپنی جانب موڑتے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ کیا ہوا انائزہ؟ اتنا پیار کیوں آ رہا ہے تمہیں مجھ پر؟ آزرام نے حیرانی سے پوچھتے اسے چھیڑا، جس پر انائزہ کھلکھلائی تھی۔ پیار کروں تو مسئلہ، نہ کروں تو مسئلہ۔ آپ مجھے اپنی پریشانی بتائیں مسٹر۔ سہن نہیں ہو رہا یا عزت راز نہیں آ رہی؟ وہ آزرام کی گردن میں باہیں ڈالتے بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ نہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے۔ بتاؤ کیا کارنامہ کیا تم نے؟ آزرام جانتا تھا وہ بندی جو بھیک مانگنے کے بعد ایک کس دیتی تھی، اتنی مہربانی ضرور اس نے کوئی کانڈ کیا تھا۔ آزرام، وہ دیکھیں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے تو منع بھی کیا تھا، لیکن آپ کا بیٹا سنتا کب ہے؟ وہ آپ کا پورسلین واز ٹوٹ گئی۔ انائزہ نے آزرام کے اندازہ لگانے پر نروس انداز میں اس سے دور ہوتے مسکراتے
2-3 قدم پیچھے لیے تھے لیکن آزرام بھی اسی کا شوہر تھا۔ اس کے سر ہلاتے اس کی جانب قدم لیتے خطرناک نظروں سے اسے دیکھے کیا۔ انائزہ کی بچی، 6 مہینے کا بچہ اتنا مہنگا واز توڑے گا؟ تم رکو ذرا، ادھر آؤ میں نے کہا۔ اس کے اطراف جرم پر آزرام نے دانت پیستے اس کے پیچھے دوڑ لگائی تھی، جس پر انائزہ ہنستے ہوئے آگے آگے بھاگ رہی تھی اور آزرام اس کے پیچھے پیچھے، جبکہ ان کا کیوٹ سا بیٹا اپنے کارٹ میں سے اپنے ماں باپ کو بچہ بنا دیکھتے ہنستے ہوئے تالیاں بجا رہا تھا۔ پکڑ لیا تمہیں، شرارتی لڑکی، آزرام نے ہانپتے ہوئے اسے لیے صوفے پر گرتے کہا، جس پر انائزہ نے اپنی جان بچانے کے لیے مسکراتے اسے دیکھا۔ آزرام، کیا وہ واز آپ کو مجھ سے زیادہ پیارا تھا؟ سچی جان بوجھ کر نہیں گرایا، بس گر گیا، جانے دینا۔ وہ معصومیت کی پیکر بنی آنکھیں پٹپٹاتے اس کو مسکا لگاتے بولی تھی، جس پر آزرام شیطانیت سے مسکرایا۔ جانے دوں بیگم، غلطی کی پینلٹی بھی لگتی ہے۔ وہ کمینگی سے کہکا لگاتے اسے باہوں میں اٹھاتے اندر کے جانے پڑ گیا۔ آزرام! اس کی دہائی دینے پر وہ اس کے پیٹ میں گدگدی کرتے انائزہ کو کھکھلاتے کسمسانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈز، اس کہانی کا اختتام یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی اور آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔